ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، جولائی کی 25 اور محرم الحرام کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا آج اپنے پہلے سرکاری دورے پر ضلع کرگل پہنچ رہے ہیں. ان کے اس اہم دورے کے موقع پر ضلع کے مختلف علاقوں میں پرتپاک استقبال کا بھرپور اہتمام کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر آج شام دیر گئے کرگل راج بھون پہنچیں گے، جہاں ان کے اعزاز میں ایک باوقار گارڈ آف آنرز پیش کیا جائے گا. ان کے استقبال کے لیے ضلع انتظامیہ، لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے عہدیداران، مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندے اور کارکنان تیار ہیں. ان کے استقبال کا آغاز ضلع کے مضافاتی علاقوں سے ہو چکا ہے. کھلسی، بدخربو، وکھا، ملبک اور پشکم جیسے علاقوں میں مقامی عوام نے پرجوش انداز میں استقبال کیا اور مختلف مقامات پر استقبالی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. ان تقریبات میں لوگوں نے شرکت کی اور لیفٹیننٹ گورنر کی آمد کا خیر مقدم کیا. ذرائع نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر کل صبح وار میموریل دراس جائیں گے، جہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی کرگل وجے دیوس کی سالانہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. اس تاریخی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں ملک بھر سے اعلیٰ عسکری و سیاسی شخصیات کی شرکت متوقع ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی آمد بھی متوقع ہے. لیفٹیننٹ گورنر کے اس دورے کو لداخ کے سیاسی، انتظامی اور عوامی حلقوں میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کے ذریعے کرگل کے ترقیاتی اعلانات اور عوامی مفاد میں اہم اقدامات کیے جائیں گے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی گون میں منعقدہ نماز جمعہ کے خطبے میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور کربلا کے بعد اسیران کربلا کے انقلابی جدوجہد پر سیر حاصل گفتگو کی. شیخ ناصری نے اپنے خطاب میں کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبات نے کربلا کے حقیقی پیغام کو عام کیا اور ظالم حکمرانوں کا چہرہ بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ ان خطبات کے نتیجے میں کوفہ و شام کے عوام کی بیداری میں قیام توابین اور قیام مختار جیسے انقلابات کو جنم دیا. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران اور نظام ولایت فقیہ سیاہ حسینی مشن کا تسلسل ہے، جو عالمی استکبار کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور دنیا بھر کے مظلومین کی حمایت کر رہے ہیں. غزہ کے موجودہ المناک حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے شیخ ناصری نے کہا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار عالمی تنظیمیں اور مسلم ممالک کے حکمران ظالمانہ خاموشی اور مفاد پرستی میں مبتلا ہیں، جبکہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران ہی مظلوم فلسطینی عوام کا کھل کر دفاع کر رہا ہے. انہوں نے کرگل کے عوام سے بھی اپیل کی کہ ان مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، مجالس میں دعائیں کریں اور عملی احتجاجات میں شرکت ہوں. دوسری جانب جمعیت العلماء اثنا شرعیہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ اسکول میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے اسیران کربلا کے مصائب اور ماہ سفر کے اہم واقعات پر خطاب کیا. انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر، استقامت اور کردار کو امت کے لیے مشعل راہ قرار دیا. تعلیمی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے شیخ خلیلی نے لداخ یونیورسٹی میں فنڈز کی قلت پر تشویش ظاہر کی اور یوٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مکمل فنڈز واگزار کرے تاکہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹاف سلیکشن کمیشن کے امتحانی مرکز کو کرگل میں قائم کرنے کا بھی پرزور مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ مطالبات عوامی مفاد سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
حالیہ شدید بارشوں اور اچانک سیلاب کے نتیجے میں متاثرہ شکر چکتن سب ڈویژن کے سمرا اور ککر سے دیہات کا آج چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے دورہ کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور مختلف محکمہ جات کے سربراہان شامل تھے۔ اس موقع پر ضلع و کونسل حکام نے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے۔ سیلاب کے باعث سڑکوں، نالوں اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کو پہنچنے والے نقصانات کا موقع پر معائنہ کیا گیا۔ حکام نے متاثرہ عوام کے ساتھ مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فوری بحالی اور امدادی کارروائیوں کی یقین دہانی کرائی۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر اور ڈپٹی کمشنر کرگل نے متعلقہ محکموں کو سختی سے ہدایت دی کہ سمرا نالا اور سڑک کی مرمت اور بحالی کا کام ایک ہفتے کے اندر ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا جائے۔ اس موقع پر شکر چکتن کے عوام نے اس فوری اور مؤثر اقدام پر سی سی کرگل، ہل کونسل اراکین، ضلع انتظامیہ اور خصوصاً ڈویژنل مجسٹریٹ شکر چکتن کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے بروقت توجہ دے کر متاثرین کے ساتھ عملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ سب آرڈیننس سروس سلیکشن ریکروٹمنٹ بورڈ کرگل کی جانب سے مختلف محکموں میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ضلع بھر کے تعلیمی یافتہ نوجوانوں میں ایک نیا جوش و اطمینان دیکھنے کو ملا ہے۔ نوجوانوں نے اس نوٹیفیکیشن کو ایک خوش قرار دیتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے امکانات کے لیے ایک امید کی کرن کہا ہے۔ اس سلسلے میں یوربلتق کے نوجوان کونسلر منظور الحسین نے علاقے کے تعلیمی یافتہ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم اقدام کا اعلان کیا ہے۔ کونسلر موصوف نے KSSRB کے انٹرویوز سے قبل امیدواروں کی تیاری کو مؤثر بنانے کے لیے مفت کوچنگ کلاس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نوجوان بااعتماد طریقے سے انٹرویو میں شرکت کر سکیں۔ وائس ابلداخ کو موصول ہونے والے ویڈیو پیغام میں کونسلر منظور الحسین نے کہا کہ یہ اقدام ان کے انتخابی منشور کا حصہ ہے جس کا مقصد علاقے میں تعلیم اور روزگار کے شعبے کو فروغ دینا ہے۔ ادھر سب ڈویژن دراز کے نوجوانوں نے بھی تحریری طور پر اپنے حلقے کے کونسلروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی کونسلر یوربلتق کے طرز پر اپنے علاقوں میں KSSRB انٹرویو کی تیاری کے لیے مفت کوچنگ کلاس کا بندوبست کریں تاکہ دراز کے نوجوان بھی اس سنہرے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ مقامی نوجوانوں کی اس بیداری اور خود اعتمادی کو علاقائی ترقی کے لیے ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ عوامی نمائندے اس پر فوری توجہ دیں گے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون کی صدارت میں کرگل کے پرانے ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب 98 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ملٹی لیول پارکنگ منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو، ایگزیکٹو انجینئر R&B، ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل اور دلی کے مشہور کنسلٹنسی فرم GPS گرین بلڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نمائندے شریک ہوئے۔ GPS کنسلٹنٹ نے منصوبے کی تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی جس کے مطابق یہ پارکنگ سہولت 4 منزلہ ہوگی جس میں آخری منزل کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ منصوبہ 2 مرحلوں میں مکمل ہوگا اور 300 گاڑیوں کی گنجائش رکھے گا۔ CC نے پرانی عمارتیں ہٹانے اور جلد DPR جمع کرانے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے تجویز دی کہ 4تھی منزل کو فوڈ کورٹ جیسے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کیونکہ یہ مقام عوام کے لیے ایک خوبصورت منظر پیش کرے گا۔ اجلاس میں متعدد تکنیکی پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا تاکہ منصوبے کو عوامی سہولت کے مطابق بہتر بنایا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ساورکر تبصرہ معاملے میں راہل گاندھی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ تحقیقات میں جن الزامات کی حمایت کی گئی ہے وہ پہلے سے منصوبہ بند کارروائیوں کے ذریعے جان بوجھ کر نفرت پھیلانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ راہل گاندھی کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست کو خارج کر دے۔ ہائی کورٹ نے ساورکر ہتک عزت
کیس میں گاندھی کے خلاف جاری سمن کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ساورکر ہتک عزت کیس میں اتر پردیش حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ مجسٹریٹ نے حقائق اور شواہد پر مناسب عدالتی ثوابدید کا استعمال کیا اور پہلے نظر میں IPC کی دفعہ 135A اور 505 کے تحت کیس کا تعین کیا۔ تحقیقات سے تائید شدہ الزامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر اکسایا گیا تھا، جس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ غزہ میں بھوک مری اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے اور لوگوں کو خوراک کی بے حد کمی کا سامنا ہے، جس سے یقیناً بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ غزہ کی سڑکوں پر چلتے چلتے لوگ بے ہوش ہونا اور گر جانا ایک عام سی بات بن گئی ہے اور ہر کوئی کھانے کے لیے ایک لقمے روٹی کی تلاش میں ہے، لیکن جب فلسطینی خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کا جواب گولیاں اور قتل ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مئی سے اب تک 1000 سے زائد فلسطینیوں کو قابض فوج نے غزہ میں خوراک کے حصول کی کوشش میں قطاروں میں کھڑے ہونے کے دوران شہید کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو اسرائیلی حکومت کی حمایت یافتہ امریکی امداد کی تقسیم کے مراکز کے قریب شہید کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک امریکی سیکورٹی افسر نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے غزہ میں امدادی تقسیم کے مراکز پر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا تاکہ انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا جا سکے۔ دریں اثنا بھوک کی سیاست کو بے نقاب کرنے کی مہم کے ایک کارکن محمد الثقلی نے العالم نیٹ ورک کو بتایا کہ 21ویں صدی میں غزہ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی بھوک مری سے ہم حیرت زدہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو ان علاقوں میں جانے پر مجبور کیا جاتا ہے جہاں صہیونی فوجی تعینات ہیں، لہٰذا وہ ان درندوں کے ہاتھوں یا تو شہید یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ غزہ میں الجزیرہ کے نمائندے طارق ابو عاصم ایک اور گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے روٹی جیسی چیز بنانے کے لیے خشک اناج، جانوروں کے چارے اور یہاں تک کہ گھاس کو پیستی ہیں۔ غزہ کے میئر نے فاکس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے بھوکے لوگوں کو خوراک کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کھانے کے بجائے وہ اسرائیلی فوج کی بندوق کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ اب صرف ایک محاصرہ نہیں، ایک انسانی شکار ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔